بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویک 14 میں آپ کو ویلکم. آج کی اس لیکچر میں جو ہم نے ڈسکشن کرنی ہے اس کے اندر جو پریویس ہمارا لیکچر تھا ویک 13 کا، اس کے اندر بایو میٹرک کی جو اتھینٹیکیشن کے میتھڈز ہیں وہ ہم پڑھ رہے تھے، جس میں اینڈ پہ ہم اسٹڈی کر رہے تھے کہ فنگر پرنٹس کو یوز کرتے ہوئے کیسے اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے یوزرس کو. اس کے علاوہ بھی کافی سارے میتھڈ ہم نے ڈسکس کیے تھے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بایو میٹرک اتھینٹیکیشن ہے یہ کتنی ریلائبل ہے. وہ سب سے پہلے ہم وہ اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد ہم پورٹرس کا ماڈل جو ہے وہ کمپٹیٹیو ریوزنری اس کو اسٹڈی کریں گے. اور اینڈ پہ ہم جو ہے نا ای بزنس کا جو اسٹریٹجک پلاننگ سائیکل ہے اس کو ڈسکس کریں گے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے دیٹ از ہاؤ ریلائبل از بایو میٹرک اتھینٹیکیشن. اس کو ہم نے بڑا ڈیٹیل میں پچھلے ویک کے جو ویک 13 ہے اس کے اندر ہم نے اسٹڈی کیا تھا. Authentication credentials such as fingerprints, scans, or voice recordings can leak from devices, from company servers, or from the software used to analyze them. There is also a high potential for false positive and false negatives. A facial recognition system might not recognize a user wearing makeup or glasses or one who is sick or tired. اچھا دیکھیں، جو اتھینٹیکیشن ہے جو فنگر پرنٹس کو یوز کی ہے فار ایگزامپل کی جاتی ہے، وہ سرور سے ہو سکتا ہے کہ کسی ذریعے سے بھی وہ جو اتھینٹیکیشن ہے وہ لیک ہو جائے. اٹ از پاسبل. اور اس کے علاوہ بھی فالس پازیٹیو یا فالس نیگیٹو، یعنی کہ ایک چیز اگر ٹھیک ہے اس کو ڈیٹیکٹ نہ کیا جانا، ایک چیز ٹھیک نہیں ہے، ویلڈ یوزر نہیں ہے، اس کو اتھینٹیکیٹ کیا جانا، تو اٹ آلسو ہیپنس. یہ اس طرح کے ایررز جو ہے نا بایو میٹرک اتھینٹیکیشن کے اندر ہیں. جیسا کہ فار ایگزامپل اگر فیشل ریکگنیشن سسٹم کو دیکھیں تو مائٹ بی پاسبل کہ اگر کوئی ایسا پرسن ہے جو کہ اتھینٹیکیٹڈ پرسن ہے، جو کہ جس کو سسٹم کو چاہیے کہ اتھینٹیکیٹ کرے، لیکن اس کے میک اپ کی لک کی وجہ سے جو اس کا فیس کا لک ہے وہ ایسا ہے کہ سسٹم اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہا، حالانکہ وہ جو یوزر ہے دیٹ از اتھینٹیکیٹڈ یوزر. یوزر کو ویلیڈیٹ ہونا چاہیے، یوزر ویلڈ ہے، لیکن ڈیو ٹو سم ریزنس کہ اس کا میک اپ کا سٹائل ایسا ہے یا اس نے گلاسز وغیرہ پہنی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس کے فیس کے ایکسپریشن جو ہیں یا فیس کے جو فیچرز ہیں وہ میچ نہیں کر پا رہے آپ کے سسٹم کے اندر جو اس کے فیچر سیو ہیں، جس کی وجہ سے اس کو آپ کا سسٹم جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ نہیں کرے گا. تو یہ ایک ڈرا بیک ہے. یا اگر یوزر نے پرسن نے گلاسز وغیرہ ویئر کی ہوئی ہیں تو اس گلاسز کی وجہ سے اس کی فیس کی جو لک بن رہی ہے دیٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو دی فیچرز وچ آر اسٹورڈ ان دی سرور، تو جس کی وجہ سے اس کو اتھینٹیکیٹ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یا ایک ایسا آدمی، ایسا پرسن جو کہ سک ہے یا ٹائرڈ ہے یا تھکا ہوا ہے یا بیمار ہے، اس کی وجہ سے بھی ایسا پاسبل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ایسا پاسبل ہے کہ آپ کا سسٹم اس کو اتھینٹیکیٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، سسٹم اس کو اتھینٹیکیٹ نہ کرے، اٹ از پاسبل. تو یہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ یعنی کہ بایو میٹرک اتھینٹیکیشن جو ہے اس میں اس طرح کی پرابلم جو ہے وہ آتے ہیں. تو سب سے پہلا جو مین پرابلم ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بایو میٹرک آر ناٹ پرائیویٹ. یہ کیا ہے؟ اس میں اس پرابلم کے اندر کس طرح کی چیزیں ہیں جو ہائی لائٹ کی گئی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. بایو میٹرک seems secure on the surface. After all, you are the only one with your ears, eyes, and fingerprint. But that doesn't necessarily make it more secure than passwords. A password is inherently private because you are the only one who knows it. Of course, hackers can acquire it by brute force attacks or phishing, but generally, people can't access it
On the other hand, biometrics are inherently public. دیکھیں جو پاسورڈ پروٹیکشن ہے، پاسورڈ پروٹیکشن کے اندر جو پاسورڈز ہیں دیٹ مائٹ بی پاسبل کہ پاسورڈ جو ہیں وہ آپ ہی صرف جانتے ہیں، پاسورڈ کو دوسرا نہیں جانتا، تو پاسورڈ جو ہیں وہ آپ کے پرائیویٹ ہیں. جبکہ اگر آپ بایومیٹرک کی طرف آئیں تو بایومیٹرک کے اندر یہ جن بایومیٹرکس کے اندر اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے آپ کو، وہ دوز آر ناٹ پرائیویٹ. آپ کے جو ایئرز ہیں دیز آر پبلک. ٹھیک ہے، دیز آر پبلک، دیز آر ایکسپوز ٹو ادر یوزرز. تو مائٹ بھی پاسبل اس کو جو ہے نا مس یوز کیا جائے. فار ایگزامپل تھنک اباؤٹ اٹ، یور ایئرس، آئیز اینڈ فیس آر ایکسپوزڈ. You reveal your eyes whenever you look at things. With fingerprint recognition, you leave fingerprints everywhere you go. تو ظاہر ہے جب آپ سسٹم کے اندر آپ کو اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے تو آپ کی آئیز ایکسپوز ہوتی ہیں، آپ کی ایئرز ایکسپوز ہوتے ہیں، تو دیز آر پبلک، یعنی کہ اس کی فیچرز کیپچر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں فنگر پرنٹس، اگر آپ کہیں بھی فنگر پرنٹس یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے جو امپریشنس ہیں فنگرز کے وہ سیو ہو سکتے ہیں، اس کو کیپچر کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ود یور فنگر ریکگنیشن یو لیو فنگر پرنٹس ایوری ویئر یو گو. جہاں بھی آپ فنگر پرنٹس دیتے ہیں تو وہاں پہ بیسیکلی یور فنگر پرنٹس کین بی کیپچرڈ. تو یہ یعنی کہ بایومیٹرک دیز آر پبلک، اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے. With voice recognition, someone is recording your voice. Essentially, there is easy access to all these identifiers. یعنی کہ آپ اگر کہیں وائس ریکگنیشن کے ذریعے اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ کیا جا رہا ہے تو مائٹ بھی پاسبل کہ آپ کے وائس کو کیپچر کرے، اس کو مس یوز کر لے. یعنی کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ جن پیرامیٹرز کی بیس پہ اتھینٹیکیٹ ہو رہے ہیں، وہ فنگر پرنٹس ہیں یا آئیز ہیں یا ایئرز ہیں یا آپ کی وائس ہے یا گیٹ ہے، دیز آر پبلک ایکسپوز ٹو ادر یوزرز. تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یعنی کہ کیا جا سکتا ہے مس یوز. Your image is stored in more places than you realize. Not only does Facebook recognize your face, but every store you visit record and save your images in its database to identify you and analyze your buying habits. یعنی کہ آپ کے جو امیجز وغیرہ ہیں، فیس امیجز ہیں، وہ آپ کے نہ صرف پبلک ہیں اور آپ کے بہت سی جگہوں پہ اسٹورڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اسٹور کو بھی وزٹ کرتے ہیں تو انٹیلیجنٹ اسٹورز کے اندر اس طرح کے سافٹ ویئر، اس طرح کی جو ہے فنکشنالٹی امپلیمنٹڈ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ریکگنائز کرتے ہوئے وداؤٹ اتھینٹیکیٹنگ یو، وہ اٹ سیلف آپ کو اتھینٹیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ مینولی اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ نہیں کرتے بلکہ آپ کو کیپچر کرتے ہیں آپ کے امیجز کو، اور آپ کے وہ جو پیٹرن ہے نا، آپ کا بائنگ ہیبٹس وغیرہ ہے، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ آپ کو کوئی نہ کوئی سجیشن دے رہے ہوتے ہیں نا آپ کو، یعنی کہ سجیشن دے رہے ہوتے ہیں آپ کی ہیبٹس کو کیپچر کرتے ہو، تو وہاں پہ بھی وہ آپ کے امیجز کو اسٹور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کے یہ سارے جو فیچرز ہیں، جو جن پیرامیٹرز کی بیس پہ آپ بایومیٹرک اتھینٹیکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پبلک نہیں، پرائیویٹ نہیں ہے بلکہ پبلک ہے. In fact, it is illegal in 48 states to use software to identify you using images taken without your consent for commercial purposes. یعنی کہ آپ کی کنسنٹ لیے بغیر ایسا کرنا جو ہے نا یہ لیگل ہے بہت ساری اسٹیٹس کے اندر. یعنی کہ بہت ساری جگہوں پہ دیز لیگل، امریکہ کی بہت ساری اسٹیٹس کے اندر یہ لیگل ہے. And law enforcement agencies nationwide can store your image without consent. اس کے علاوہ جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے پاس تو ویسی لیگیلٹی ہوتی ہیں اس طرح کی کہ وہ آپ کے امیجز وغیرہ کو جو ہے نا وہ اسٹور کر سکیں.
اور اس کو بعد میں یوز کر سکے. اس کے علاوہ دی پرابلم از آئیڈینٹی مینجمنٹ اینڈ سیکورٹی. Personal identification information needs to have access control in place to protect from identity theft. All it takes is for a hacker to breach any of those databases to leak and steal your biometric identifications. یعنی کہ پھر ہیکرز کے لیے ایک قسم کا سیکیورٹی بریچ ہے. اگر وہ ان ڈیٹا بیسز کو ایکسیس کریں جہاں آپ کی انفارمیشن اسٹور ہے تو دین دے کین اسٹیل یور بایومیٹرک انفارمیشن, اور اس کو پھر مس یوز کرتے ہوئے وہ کسی جہاں پہ آپ کو اتھینٹیکیٹ ہونا چاہیے وہاں پہ اللیگل طریقے سے وہ آپ کی جگہ اتھینٹیکیٹ اپنے آپ کو کروا سکتے ہیں, اور آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے اس کے علاوہ بہت سارے اللیگل جو ایکٹیویٹیز ہے وہ پھر پرفارم ہو سکتی ہے. تو یہ یعنی کہ ون آف دی پرابلم ہے جو کہ بایومیٹرک ویریفیکیشن کے اندر ہے. پھر دوسرا پرابلم نمبر 2 جو بایومیٹرکس آر ہیکیبل. Once a hacker has a picture of someone's ears, eyes or finger, اگر کسی ہیکر کے پاس انفارمیشن ہے جو کہ آپ کی پبلک ہے تو اس سے بڑے چانسز ہے کہ he can have it, یہ فنگرز کی they can easily gain access to their accounts. تو definitely it means کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹس تک ایکسیس گین کر سکتا ہے ان اتھینٹیکیشنس کو یوز کرتے ہوئے. پکچرز والی ہے یا ایئرس والی ہے جائز والی ہے تو اٹ مینس he can have the access to your accounts. While Apple's Touch ID was widely accepted as a biometric advancement, famous hacker Jan Chrysler was able to beat the technology just a day after the iPhone was released. Likewise, researchers from the Chaos Computer Club created fake finger to unlock iPhone. یعنی کہ آئی فون کی وہ اتھینٹیکیشن جو ہے جو کہ بڑی اس کو اسٹرانگ کنسیڈر کیا جاتا تھا بایومیٹرک, جب یہ لانچ کی گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک فیمس ہیکر تھا جین کرسلر, اس نے اگلے ہی دن جو ہے نا اس کو اتھینٹیکیٹ کر لیا تھا ایک فیک تھمب امپریشن کریٹ کرتے ہوئے. تو اٹ مینس کہ اگر اس طرح کی انفارمیشن جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہیکرز جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اور یہ ایک یعنی کہ سیکورٹی بریچ ہے. تو اگر آئی فون انلاک ہو گیا اگلے ہی دن آپ کی اس طرح کی انفارمیشن جو, تو اٹ مینس کہ اتھینٹیکیشن جو ہے بایومیٹرک اتھینٹیکیشن ہے اس کا یہ ون آف دی فلا ہے کہ وہ ایک ان اتھینٹیکیٹڈ یوزر جو انویلڈ یوزر ہے ہونا چاہیے تھا, اس نے اپنے آپ کو آئی فون کے ذریعے ایک فیک فنگر پرنٹ جنریٹ کروا کے اتھینٹیکیٹ کروا لیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ میرے خیال میں یہاں تک ہم آج کا ٹاپک جو ہے اس کو فنش کرتے ہیں. تو اگلا جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں اس کو مزید ڈسکس کریں گے. تو آفٹر ڈسکسنگ دیٹ پھر ہم اگلے پرابلم کی طرف جائیں گے. تو ابھی تک اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹ. انٹل نیکسٹ سیکشن. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اسٹوڈنٹس. ہم جو ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ پرابلم جو کہ بایومیٹرک اتھینٹیکیشن کے اندر آتے ہیں وہ کس طرح کی ہو سکتے ہیں, تو اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو آئی فون کا جو فنگر پرنٹس کا اتھینٹیکیشن کا ماڈیول تھا جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تو جو کرسلر تھا ایک ہیکر, اس نے کس طریقے سے فیک فنگر پرنٹس کے ذریعے اس کو اگلے ہی دن جسٹ آفٹر نیکسٹ ڈے اس نے اس کے لانچ کے نیکسٹ ڈے اس کو انلاک کر دیا, آئی فون کو انلاک کیا. تو اس کو ہم اسٹڈی کر رہے تھے. کرسلر showed how easily it is to steal a public fingers identification when he recreated a German Minister of Defense Ursula von der fingerprints. The hacker obtained high-resolution photos of the politician's thumb from press conferences and reconstructed the thumbprint using Wetfinger softwares. اچھا بہرحال یہ ایک جرمن جو ایک تھا پولیٹیشینز اس کے اس نے فنگر پرنٹس لیے اور اس نے ہائی ریزولوشن کے فنگر پرنٹس لے کے کسی سافٹ ویئر کے ذریعے اس کو ریکریٹ کیا. تو اس طریقے سے اس نے اس کو
یعنی کہ یوز کیا اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے. If you think an eye scan may be more secure, think again. Hackers fooled the Samsung S8 iris recognition system by placing a contact lens over a photo of a user's eye. And it wasn't high priced hack either. The S8 phone was the most expensive purchase of the hack project. اب دیکھیں نا S8 جو آپ کا سیمسنگ کا کس طریقے سے اس کو ایک ہیکرز نے یعنی کہ ایک آئی کے اوپر ایک جو ہے آپ کا لینس اس کو یوز کرتے ہوئے ایک فیک آئی کو کے ذریعے اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ کروایا. تو اس طریقے سے یعنی کہ یہ ان چیزوں کو مس یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ پبلک ہے اور پبلکلی آپ کہیں نہ کہیں سے اس کو کسی ڈیٹا بیس کے ذریعے یا پبلکلی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یو کین گیٹ دی فنگر پرنٹس, یو کین گیٹ دی آئی فیچرس آف اینی ون آئیز ان اے ڈیٹا بیس. تو اگر یہ اسٹیل ہوتے ہیں, وائس ریکارڈنگ ہو سکتی ہے, اس طرح کے اور جو بایومیٹرک یوز کیے جاتے ہیں ان کو اسٹیل کر کے اور اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو ڈسکشن یہ کر رہے ہیں نا, ڈسکشن ظاہر ہے ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ اتنا سیکیور میتھڈ نہیں ہے. دس از ناٹ اے ویری مچ سیکیور میتھڈ جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سیکیور ہے. تو ہم نے 2 ایگزامپلس لیں اس طریقے سے فنگر پرنٹس کو اور آئرس ریکگنیشن کو جو ہے نا وہ بائی پاس کیا گیا. بائی پاس نہیں کہنا چاہیے, مس یوز کیا گیا. اچھا جی, اس کے بعد بایومیٹرک ہیکس میں ہیو greater consequences. Since a biometric reveals part of user's identity, if stolen, it can be useful to falsify legal documents, passports, or criminal records, which can do more damage than a stolen credit card number. یعنی کہ اس طریقے سے اگر ہم یہ چیزوں کو یوز کر لیں, اسٹیل کر کے ہم اس کو یوز کر لیں تو ہم کسی کا کرمنل ریکارڈ چینج کر سکتے ہیں, پاسپورٹ ہیک ہو سکتا ہے, اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مس یوز ہو سکتے ہیں. اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں مطلب لنک غلط طریقے سے ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ اس طریقے سے یہ بایومیٹرک جو ہیں دیز آر ناٹ ویری مچ سیکیور. The Office of Personal Measurement breach in 2015 compromised 5.6 million people's fingerprints. تو یہ یعنی کہ 5.6 ملین پیپلس کے جو فنگر پرنٹس ہیں ان کو کمپرومائز کیا گیا نا 2014 میں. And unlike passports, credit cards or other records, you can't replace physical identifiers. If someone has photos of your iris, you can't get another eye. یعنی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آئرس جو ہے نا وہ فار ایگزامپل کسی کے پاس اس کے فیچرز یا اس کی فوٹو ہے, فنگر پرنٹس وغیرہ کی ہے, تو آپ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے. آپ کے پاس تو اور کوئی نہیں ہے نا کہ آپ اس پہ یا اس کو ڈسیبل کریں. تو پاسورڈز میں اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ شک ہے, یو ہیو دی ڈاؤٹ کہ پاسورڈ جو ہے ہیک کر لیا گیا ہے, تو یو کین سڈنلی چینج دی پاسورڈ. آپ کوئکلی یو کین چینج یور پاسورڈ نا, تو اٹ از پاسبل. لیکن بہرحال اگر آئی کا آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے میری آئی کے فیچر جو ہے نا, میری آئی کی فوٹو جو ہے وہ اسٹیل کر لی, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی اگر آپ نئی آنکھ لگوا لیں گے, ایسا تو نہیں ہے نا پاسبل. تو اٹ مینس پھر یہ ایک پرابلمٹک اور چیلنجنگ سچویشن ہے. Biometric companies are aware of these flaws in the technology and should aim to improve identification. There are some ways to deter inherent downfalls of biometrics, like requiring more than one fingerprint scan to improve accuracy. Bank of America said its iris scan will be a part of multi-factor authentication instead of the sole way to access accounts. یعنی کہ اس کو پھر ملٹی پارٹ اتھینٹیکیشن کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے, ود ادر اتھینٹیکیشنس کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے. دس از ناٹ یوز ٹو سوللی authenticate a user. Biometrics may be the security measures of the futures, but it is not time to discard your passwords yet. Biometric provides another level of security, but it is not foolproof. تو ہم نے جو آج کا یہ سیشنز کے اندر جو ہماری ڈسکشن ہے, جو ہم نے اس سے پہلے 13 لیکچر کے اندر بایومیٹرک قسم
کے ڈفرینٹ میتھڈ پڑھے تھے جس کے ذریعے یوزر جو ہے اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، کس طریقے سے اس کو آئرس کو، وائس کو، گیٹ کو، فنگر پرنٹس کو، آئیز کو، ایئرز کو یوز کیا جاتا ہے اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے. تو آج کے جو ہمارا یہ پہلے والا سیشن ہے، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو بایومیٹرک اتھینٹیکیشنز ہیں اس کو کس طریقے سے مس یوز کیا جا سکتا ہے نا. تو اس میں بڑا جو ایک پرومیننٹ سا پوائنٹ ذہن میں آتا ہے وہ آپ کے ڈیفینیٹلی یو مسٹ بی اویئر آف اٹ کہ یار یہ جتنے بھی بایومیٹرکس ہیں یہ وی ہیو نو پرائیویسی آن اٹ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھو آپ کا پاسورڈ ہے تو وہ آپ کو پتا ہے، وہ صرف آپ تک ہے. یو ہیو یور پاسورڈ ان یور مائنڈ، تو آپ نے میمورائز کیا ہوا ہے اس پاسورڈ کو، تو وہ پاسورڈ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ پاسورڈ آپ کا اپنا پرائیویٹ پاسورڈ ہے، پرائیویسی ہے وہاں پہ نا. لیکن جو بایومیٹرک اتھینٹیکیشنز ہیں اس کے اندر پرائیویسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پرائیویسی نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آپ کی جتنے بھی فیچرز ہیں، آپ کی آئیز، ایئرز، آپ کی وائس، آپ کی گیٹ، دیز آر ناٹ پرائیویٹ، دیز آر پبلک. بہت ساری پبلک پلیسز پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کیپچر ہوتے ہو، آپ کے امیجز کیپچر ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈیٹا بیس میں اسٹور ہوتے ہیں، آپ ریکگنائز کیے جاتے ہیں ان کے ذریعے. جس کا مطلب ہے وہ کسی کے پاس وہ فیچرز ہیں، وہ پورے کا پورا ڈیٹا بیس کے اندر آپ کے امیجز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. آپ تھمب امپریشن یوز کرتے ہو تو پورا تھمب امپریشن وہاں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو یعنی کہ آپ کے بایومیٹرکس کے اندر پرائیویسی نہیں ہے. پرائیویسی نہیں ہے تو اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے. پھر ہم نے اگزامپلس بھی دیکھیں کس طریقے سے آپ کی بایومیٹرک کو ہیک کیا گیا، آپ کی آئرس ریکگنیشن کو ایسیٹ جو سیمسنگ کا پاورفل فیچر تھا سمجھا جاتا تھا اس کو مطلب کوئکلی ہیک کیا گیا. تو جس سے ہمیں یہ سمجھنے میں کافی مدد ملی ہے کہ جو بایومیٹرک اتھینٹیکیشنز ہے دیز آر ناٹ سیکیور، دیز آر ناٹ فل پروف. ایز اے پارٹ آف اے ملٹی پارٹ اتھینٹیکیشن اس کو یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر سول اس کو یوز کریں گے فار اتھینٹیکیٹنگ یوزرز تو اٹ کین بی اے پرابلمٹک. ٹھیک ہے، تھینک یو میرے اسٹوڈنٹس. آج ابھی سیشن میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس ویلکم. ابھی اگلے سیشن میں ہم اسٹڈی کریں گے پورٹرز ماڈل آف کمپٹیٹیو رائولری انیمیٹی. اس کے اندر ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ کس طرح اس ماڈل کو یوز کیا جاتا ہے اور آئی ٹی اور کی ای کامرس کو یوز کرتے ہوئے ہم کیسے اس ماڈل کے اندر اپنے جو تھریٹس ہیں یوزرز کو ان کو ہم اوور کم کرتے ہیں. تو اس کے اندر پورٹرز ماڈل کے اندر بیسیکلی کرتا کیا ہے، یہ فرم کو ہیلپ کرتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو کہ تھریٹ ہیں اس کو فیس کرنا پڑتے ہیں جب وہ کوئی بھی بزنس لانچ کرتی ہے، پلان لانچ کرتی ہے آئی ٹی اور ای کامرس کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہوئے اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، پوزیشن کو اپنی پوزیشن کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنے کے لیے کہ وہ مارکیٹ کے اندر ان رہے، اور مارکیٹ کے اندر نہ صرف ان ہے بلکہ اس کا بزنس جو ہے وہ کمپیٹ کر رہا ہے دوسری فورسز کے ساتھ. اب اس میں کس طریقے سے کمپیٹ کرنا ہے، یہ جو فورسز ہیں وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. Porters identify 5 forces of competitive rivalry described as under. یعنی کہ 5 فورسز ہیں جو وہ کہتا ہے کہ آپ کو جب بھی آپ کو پلان ڈیوائز کرتے ہیں تو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلا ہے threat of potential new entrants to the sector. ابھی آپ اپنے بزنس کو چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو کمپٹیٹرز مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس کی جب انٹری ہوتی ہے مارکیٹ میں تو اس کا مطلب ون آف دی تھریٹ ہے وہ. تو نئے آنے والا آپ کے لیے ایک تھریٹ ہے، تو آپ نے اس کو کیسے فیس کرنا ہے، آپ کی پلاننگ کس طریقے سے ہوگی کہ آپ اس کو فیس کریں گے. تھریٹ آف سبسٹیوٹ پروڈکٹ اور سروسز ان دی ایگزسٹنگ ٹریڈ. اگر آپ کو سروسز دے رہے ہیں تو اس سروس کا سبسٹیوٹ کوئی اگر آپ کو ملتا ہے، کوئی اور لانچ کرتا ہے جو اس کا سبسٹیوٹ ہے، دین آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے.
بارگیننگ پاور آف دی بائرس. تو اگر بارگیننگ پاور آف دی بائرس کا مطلب ہے بائرس کے پاس آپشن ہے کہ وہ بارگین کر سکے, ٹھیک ہے نا, تو دین آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. جتنی اس کی زیادہ بارگیننگ پاور اس کے پاس ہوگی, آپشن ہوں گی, تو آپ کی تھریٹ ہے. بارگیننگ پاور آف دی سپلائرس. اب سپلائر جو سپلائی کر رہے ہیں را مٹیریلس بزنسز کو, اگر ان کے پاس آپشن ہے بارگین کرنے کی, تو دین بھی ظاہر ہے وہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہے. تو آپ نے کیسے اس کو اوور کم کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہے کمپٹیشن بٹوین ایگزسٹنگ پلیئرس. تو جو آلریڈی ایگزسٹنگ پلیئرس ہیں ان کے درمیان جو کمپٹیشن ہے اس کے اندر آپ اپنے آپ کو کیسے لے کر آئیں گے اور کیسے کمپیٹ کریں گے. یہ جو 5 فورسز ہیں, یہ بیسیکلی آپ جب بھی کوئی پلان ڈیوائز کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ فورسز کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور آئی ٹی اور ای کامرس کو یوز کرتے ہوئے آپ ان فورسز کے ساتھ کیسے کمپیٹ کریں گے اپنے بزنس کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے, وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی یہ 5 فورسز ہیں جی. کمپٹیٹیو ڈیلیوری امانگ ایگزسٹنگ پلیئرس. یہ ایگزسٹنگ پلیئرس ہیں جو کہ مڈل میں ہیں, ان کے درمیان جو کمپٹیشن ہے وہ یہ ہے. اب وہ باہر سے جو باقی ہے تھریٹ آف پوٹینشیل انٹرنس, ایک نیا بزنس مین جو انٹر ہوتا ہے وہ آپ کے لیے تھریٹ ہے. بارگیننگ آف بائرس کے پاس آپشن ہے وہ آپ کے لیے تھریٹ ہے. سبسٹیٹیوشنز ایک کچھ آ گئی ہیں, آپ کی سروسز جو آلریڈی ہیں پروڈکٹ ہے اس کی سبسٹیٹیوٹ کسی نے بنا لی ہے, تو دین وہ آپ کے لیے تھریٹ ہے. پھر بارگیننگ آف پاورز آف سپلائرز, وہ آپ کے لیے تھریٹ ہے. تو یہ 5 فورسز ہیں جو آپ کے لیے تھریٹ ہیں. تو اس کو کیسے ہم نے ای کامرس کو یوز کرتے ہوئے کیسے اوور کم کرنا, یہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تھریٹ آف نیو انٹرنٹس, کہ نئی جو لوگ ہیں انٹری ہے آپ کے بزنس کے اندر, جو آپ کا بزنس رن ہو رہا ہے وہ کیسے آپ کے لیے تھریٹ ہے. جو سب سے پہلا تھریٹ یعنی کہ دس تھریٹ یعنی کہ نیو انٹرس کا تھریٹ. دس تھریٹ ریلیٹس ٹو دی ایز ود وچ a new company or company in different product area can enter a given trade sector. یعنی کہ ایک کمپنی جو ہے وہ کسی بھی ٹریڈ سیکٹر میں کیسے انٹر ہو سکتی ہے. ٹیپیکلی اے بیریئر ٹو انٹری آر کیپٹل نالج اور اسکل. یعنی کہ اگر آپ نئے کسی سیکٹر کے اندر اپنے آپ کو انٹر کروانا چاہتے ہیں, انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے جو ایک پرابلم ہو سکتی ہے وہ آئی ٹی ای کامرس کی کا نالج یا اسکلز وغیرہ اس میں, وہ ایک آپ کے لیے پرابلم ہے. اف یو وانٹ ٹو ہیو دی knowledge it means it's okay, but if you have no knowledge about the IT or e-commerce or something like these which are required for the business, then آپ کے لیے problematic ہوگی. IT e-commerce can be a barrier for new entrants. For instance, whenever competing business have heavily invested in EDI and are using the same, the investment would act as a barrier for new business to enter the trade sector. جب بھی کوئی نیا بزنس مین جو ہے وہ کسی بھی ٹریڈ سیکٹر کے اندر انٹر ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو بیریئر بنتے ہیں, اس کو فیس کرنا پڑتا ہے ان بیریئرز کو کسی بھی ٹریڈ سیکٹر میں انٹر ہونے کے لیے. Conversely, advancements in technology have given rise to new ideas, providing opportunities to new entrants without any need to build the IT infrastructure or make heavy investment to compete existing players. For example, اس کے یعنی کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انفراسٹرکچر کے بغیر اور بہت سے آئی ٹی کی اسکلس کے بغیر بھی ایزیلی جو ہے وہ کوئی نیا جو انٹری ہے بزنس کے اندر کسی ٹریڈ سیکٹر کے اندر وہ ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے, to start online banking, a company does not require a heavy investment in constructing buildings. یعنی کہ اگر کوئی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں بینکنگ کے اندر, تو آپ کو بڑی ساری بلڈنگیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بہت لمبا چوڑا انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ہیوی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہائرنگ اسٹاف کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایز ریکوائرڈ ان ٹریڈیشنل بینکنگ. اگر ان ٹریڈیشنل بینکنگ میں اگر دیکھیں نا آپ, جو ٹریڈیشنل بینکنگ کا ایک طریقہ کار ہے اس کے اندر آپ کو بہت ساری لمبی چوڑی بلڈنگ خریدنا پڑتی ہے, پھر اس کے اندر اسٹاف رکھنا پڑتا ہے, فرنیچر وغیرہ اس کی مطلب ساری کی ساری اگر آپ دیکھیں تو وہ اچھا خاصا اس کے اوپر ایکسپینسز آپ کی آ ہوتی ہیں.
لیکن اگر آپ آن لائن بینکنگ وغیرہ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو لٹل ایفرٹ کے ساتھ اور چھوٹے سے یعنی کہ آپ بجٹ کے ساتھ اس کو لانچ کر سکتے ہیں. In traditional banking, rather making use of internet technology coupled with a sound marketing plan, unique online banking services can be initiated. یعنی کہ تھوڑے سے جو پیسوں کے ساتھ آپ نئے بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ نئی انٹری جو ہے کسی بھی ایریا کے اندر, کسی بھی ٹریڈ سیکٹر کے اندر, وہ جو انٹری ہے وہ انٹری آپ کی اگر آپ کو نالج نہیں ہے آئی ٹی کا, جہاں ایک بیریئر ہے وہاں پہ آپ کے لیے پاسبلٹی بھی ہے کہ آپ تھوڑے بجٹ کے اندر اچھے طریقے سے بزنس لانچ کر سکتے ہیں, جس کے اندر آپ کو فزیکل بلڈنگس کی ضرورت نہیں ہے, بہت لمبا چوڑا اسٹاف کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بینکنگ کی ایگزامپل دی گئی ہے, تو بینکنگ کا سسٹم اگر آن لائن چلانا چاہتے ہیں کہ تھوڑے بجٹ کے اندر لانچ ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو فزیکل یا ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر ہے تھریٹ آف سبسٹیٹیوشن. جو تھریٹ آف سبسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر, تھریٹ آف سبسٹیٹیوشن کے اندر this threat arises when a new product is available that provides the same functions as existing product services. یعنی کہ اگر کرنٹلی جو لوگ بزنس کے اندر ہیں تو ان کے لیے کیسے وہ تھریٹ ہے, وہ تھریٹ اس طریقے سے ہے کہ آپ آلریڈی جو سروسز یا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, ایک اس کا سبسٹیٹیوٹ اویلیبل ہے جو کہ بہتر طریقے سے آپ اس پروڈکٹ کو جو ریپلیس کر رہا ہے, دین اٹ از اے ویری بگ تھریٹ فار یور بزنس. فار ایگزامپل کاٹن فائبر واز ان دی پاسٹ ریپلیسڈ بائی سنتھیٹک فائبر. یعنی کہ کاٹن فائبر کا جب دور تھا تو اس کو جب سنتھیٹک فائبر نے ریپلیس کیا تو کاٹن فائبرز کے جتنے بھی بزنس تھے وہ بہت ہی پیچھے رہ گئے, آلموسٹ تقریباً بند ہو گئے, یعنی بہت کم رہ گئے نا. اینڈ گلاس باٹلس ور سبسٹیٹیوٹ بائی پلاسٹک ونس. تو بہت سارا جب پلاسٹک نے ریپلیس کیا گلاسز وغیرہ کی جتنی بھی پروڈکٹس تھیں, تو وہ بہت زیادہ جو بزنس تھا گلاسز کا, گلاس باٹلس کا خاص طور پہ, وہ بند ہونا شروع ہو گیا, اور اس کو ریپلیس کیا جو ہے نا, کس نے ریپلیس کیا, پلاسٹک نے. تو یعنی کہ یہ آپ کے لیے تھریٹ ہوتا ہے جب یہ بزنس ایز اے بزنس مین بزنس کو رن کر رہے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل ایک بزنس مین جو ہے وہ رن کر رہا ہے, اس کے پاس جو ہے نا جی وہ اس نے گلاس باٹلز وہ بنا رہا تھا, تو اب اس کو یہ سمجھ ہونی چاہیے, اس کا انالیسس اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کو اتنی ہو بزنس کی ہونی چاہیے, اس کو اس کی جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, اس کے جو 7 لوگ ہیں بزنس کرنے کے لیے, جو اس کی ٹیم ہے, وہ اس طریقے سے اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان فیوچر جو ہے اس کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے یا ریپلیسمنٹ آ رہی ہے. تو دین وہ جو بزنس مین ہے جو گلاس باٹلس کے اندر ہے, اس کو اس ریپلیسمنٹ کی طرف جانا چاہیے, ادروائز اس کا بزنس وائنڈ اپ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو تھریٹ ہے. تو آپ نے تھریٹ کو کیسے فیس کرنا ہوتا ہے, بس ایسے فیس کرنا ہوتا ہے کہ آپ پھر اپنے بزنس کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ تو آپ اس کی ریپلیسمنٹ کی طرف جائیں. جب آپ کو پتہ ہے یہ والا بزنس جب بند ہو جائے گا گلاس باٹلس کا, یا بہت کم رہ جائے گا, تو آپ ساتھ ساتھ ریپلیسمنٹ کے بارے میں بھی سوچیں, غور و فکر کریں. This threat got materialized in case of music shops in physical world when, due to the advent of e-commerce, music became available in downloadable format through the artist's website. The site, in fact, had provided substitute distribution channel. یعنی کہ another example is that of online banking with substitution traditional banking in physical world. دیکھو نا, اگر فار ایگزامپل مطلب اگر ایک بندہ ہے جس کی شاپ تھی, اس کی ایسی کوئی شاپ تھی جس کے ذریعے وہ پرانے اولڈ ٹریڈیشنل کیسٹ پلیئر وغیرہ کی یا سی ڈی ڈی وی ڈیز وغیرہ کی اس کی شاپ تھی, تو ظاہر ہے جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر آئی ٹی ای کامرس کے اندر, تو آپ نے دیکھا کہ ویب سائٹس بہت زیادہ اویلیبل ہیں. ان ویب سائٹس کے اندر ہر آرٹسٹ کے اپنے جو ہے وہ البم اویلیبل ہیں, البم سارے یعنی اس کے سانگس وغیرہ اویلیبل ہیں, ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈیبل فارم میں ہیں, اور اس کو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, یو ایس پی میں کر سکتا ہے, اپنے آپ سیو کر سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب وہ بزنس جو ہے ڈی وی ڈی یا سی ڈی پلیئر تک تھا,
تو تب تک سی ڈی پلیئر یا ڈی وی ڈی والے اگر اسی پہ ہی فوکس کر کے بیٹھ رہے ہیں اب جو یہ ویب سائٹ کا بزنس آنا شروع ہو گیا ہے تو ان کو پتا ہے کہ ویب سائٹس کے اندر آرٹسٹ کے اپنے جو سارے البم اویلیبل ہیں وہاں فریلی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. تو کون یوزر ہے جو پیسے شاپس کے اوپر پیسے دے کے ڈی وی ڈی یا سی ڈی خریدے گا؟ تو اب ظاہر ہے اگر کسی نے اس طرح کا انالیسس نہیں کیا اور اس میں بیٹھا تو اس کا بزنس تو بند ہو جائے گا نا. ہز بزنس ول بی کلوزڈ. تو اٹ مینس کہ اس کو وہ بات سوچنی چاہیے کہ کس طریقے سے وہ اس کی سروائیول ممکن ہے. اگر وہ نہیں سوچے گا تو اس کا بزنس جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا. تو اسٹوڈنٹس تھینک یو ویری مچ. اس سیشن میں اتنا ہی. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ سیشن میں اگلے جو ہے نا تھریٹ اس کو ڈسکس کریں گے. انٹل دین تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے جو پورٹرز ماڈل ہے اس کے جو 5 فورسز ہیں اس کو ڈسکس کر رہے تھے. تو پچھلا فورس ہم نے ڈسکس کیا سبسٹیچوئنٹ کا یعنی کہ تھریٹ آف سبسٹیچوئنٹ پروڈکٹس کے اندر یا سروسز کے اندر جو سبسٹیچیوٹ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر وہ کس طریقے سے آپ کی تھریٹ ہے. آئی ٹی اور ای کامرس کے انفراسٹرکچر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چیزیں ڈسکس کی تھی. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بارگیننگ پاور آف بائرس کس طریقے سے ایک تھریٹ ہے. دی کاسٹ آف پروڈیوسنگ اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ اے پروڈکٹ should be less than the price it can bring in the market in order to be profitable. ظاہر ہے جتنی کاسٹ آپ کی ہے کاسٹ اس بزنس پہ آئی ہے اور اس کو یوز کرتے ہوئے تو جو پرائس آپ کو پروڈکٹ جو بنانے میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے مارکیٹ میں لینے میں لے کے آنے میں آئی ہے اگر وہ پرائس اس کو جس پرائس پہ بیچنا ہے اس سے کم ہے تو تبھی تو پروفیٹیبل ہوگی نا. نمبر آف کمپٹیٹرز ہیں آپ کے مارکیٹ کے اندر تو آپ ان کو کمپیٹ کرنا ہے. نمبر آف کمپٹیٹرز اینڈ دی سپلائی آف اے پروڈکٹ آر دی 2 میجر فیکٹرز دیٹ ڈیٹرمن بارگیننگ پاور آف دی بائرز. یعنی کہ سپلائی آف پروڈکٹ یہ اور نمبر آف کمپٹیٹرز کتنے کمپٹیٹرز ہیں اور ان کمپٹیٹرز کے اندر سپلائی آف پروڈکٹ کتنی اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر. یہ دو فیکٹر ہیں جو ڈیٹرمن کرتے ہیں بارگیننگ پاور آف دی بائرز. A buyer is in strong position of to bargain for low price if there are many competitors. ٹھیک ہے نا. اگر بہت سارے کمپٹیٹرز مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں موجود ہیں تو جو بائر ہے اس کے لیے یہ یعنی کہ ون ان پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ بارگین کر سکتا ہے جب اس کو سیم جو پروڈکٹ یا سروس ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں سے مل رہی ہے تو وہ کمپیرزن کر کے کوالٹی سروس کوالٹی پروڈکٹ دیکھتا ہے کہاں سے اچھی ملے گی تو وہ بارگن کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر کمپٹیٹرز ہیں ہی نہیں وہ بہت کم کمپٹیٹرز ہیں تو پھر اس کے پاس جو بارگن کرنے کی پاور ہے وہ کم رہ جاتی ہے. آلموسٹ کبھی کبھی وہ نیگیٹو میں چلا جاتا ہے بارگن پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے. A buyer is in a strong position to bargain for low price if there are many competitors and are the supply of the product in the market is in surplus over extra. یعنی کہ اگر کمپٹیٹر زیادہ ہیں دین وہ بارگن کر سکتا ہے اس کے پاس پوزیشن ہوتی ہے وہ بارگن کرے. یا ایک اور بات ہوتی ہے کہ آپ کی جو سپلائی ہے جو پروڈکٹس ہیں مارکیٹ کے اندر اگر وہ بہت فریکوینٹلی اویلیبل ہیں اور پلنٹی آف اس کی سپلائی موجود ہے تو اٹ مینس دین بھی جو بائر ہے وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو بارگین کر سکتا ہے. لیکن اگر ایک چیز جو ہے وہ ہے ہی مارکیٹ میں شارٹ تو وہ بجائے اس کے سپلائر بارگین کرے وہ نیگیٹو میں ہوتا ہے وہ اس کو الٹا زیادہ پیسے پے کرنا کرتے ہیں. بلیک میں ایک چیز سیل ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو تو اوور پرائس چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. تو اگر وہ اس کی شارٹیج ہے مارکیٹ میں نوٹ دیٹ ود دی ہیلپ آف ای کامرس لو پروڈکشن کاسٹ more inventory control and quick response time can be achieved. Besides direct sale to the customer is also possible that cuts the cost of involving intermediaries. Therefore, business using IT e-commerce can reduce the overall production cost and afford to keep the price of the product relatively comparatively low. یعنی اگر آئی ٹی اور ای کامرس کے انفراسٹرکچر کو یوز کریں اور ڈائریکٹلی ہم چیزوں کو سیل کریں اور ویسے بھی یعنی کہ ہم اپنی پرائس کو وہ کم رکھ سکتے ہیں اور پھر ہم اپنے طریقے سے یعنی کہ اپنی جب پرائس کم رکھیں گے تو جو ہمارا بائر ہے وہ اس کے پاس جو کہ آلریڈی اگر ہے
پاور آف بارگیننگ تو وہ بارگیننگ میں بھی کم پرائز کی طرف جائے گا, ہماری پرائز آلریڈی کم ہوگی, تو وی ہیو دی اٹریکشن فار دی بائر. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس بارگیننگ پاور آف سپلائرس. اب سپلائرس جو ہیں وہ بارگیننگ پاور پہ کیسے ایفیکٹ کر رہی ہیں, وہ ایسے business try to find more favorable terms from their own suppliers. If supply of raw material is plentiful, overflowing, and there are many suppliers, this supply can be procured at low price. Otherwise, position is more favorable to the suppliers having more bargaining power. Ability to trade electronically is a factor in the quality of service and may be required of the buying organizations. Accordingly, bargaining power of supply is reduced if it is not electronically enabled. اچھا جی, اگر آپ کے پاس بہت سارے سپلائرز ہیں, if supply of raw material is plentiful, بہت ساری plentiful supply آپ کے پاس ہے, there are many suppliers, بہت سے supplier ہیں, the supply can be procured at low price, تو پھر لو پرائس پہ آپ سپلائی آپ کو مل سکتی ہے. ادروائز پوزیشن از مور فیوریبل ان دی سپلائر. اگر ایسا نہیں ہے تو اگین اگر ایک چیز بہت کم مل رہی ہے تو سپلائر جو ہے مارکیٹ میں شارٹ ہے, تو سپلائر جو ہے وہ ان کی فیور میں پوزیشن ہے, تو وہ بارگیننگ پاور میں ہوتے ہیں. پھر سپلائر جو بارگیننگ پاور میں ہوتے ہیں. ability to trade electronically is a factor in the quality of service and may be requirement of the buying organization. Currently, bargaining power of supply is reduced if it is not electronically enabled. یعنی کہ اگر الیکٹرانکلی آپ کو اپنے آپ کو انیبل کریں, آپ کا انفراسٹرکچر کے اندر آئی ٹی اور ای کامرس کے انفراسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے آپ سپلائر کو انگیج کریں, تو آپ کے لیے ایزیلی بارگیننگ ہو سکتی ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو آپ کی بارگیننگ پاور سپلائی جو ہے نا وہ اس کو سپلائی کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے الیکٹرانکلی اپنے آپ کو انیبل کیا ہوا ہے تو بہت سے سپلائر جو ہیں وہ آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اور آپ کو کوڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے, تو فوراً ای میل کے ذریعے یا ای کامرس کے ایک انٹرفیس کے ذریعے آپ کو کانٹیکٹ کر کے اپنی کوڈ کر سکتے ہیں. تو اب جب آپ ملٹیپل سپلائر آپ کو ویب انٹرفیس ان کے پاس ہوگا تو وہ بہت سارے سپلائر آپ کو کانٹیکٹ کر رہے ہوں گے, تو آپ کے پاس فیور مطلب یہ سچویشن فیوریٹ ہوتی ہے, تو یو کین بارگین, یعنی پھر سپلائر بارگیننگ آپ بارگین کی پوزیشن میں ہوتی ہے. تو یہ سیٹ اپ انفراسٹرکچر یوز کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کے آ سکتے ہیں. تو تھینک یو اسٹوڈنٹس. پھر اگلے سیشن میں ہم پھر اگلا جو اپنا ٹاپک ہے وہ ڈسکس کریں گے, کمپٹیشن بٹوین ایگزسٹنگ پلیئرس کو ڈسکس کریں گے. انٹل دین تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اسٹوڈنٹس. ہمارا ای کامرس کا اگلا سیشن اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ہم ڈسکس کر رہے تھے پورٹرز ماڈل کو, اور اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کچھ فورسز جن کو فیس کرنا پڑتا ہے آپ کو مارکیٹ میں. اگر بزنس ہے آپ کا تو آئی ٹی اور کی ہم ای کامرس کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں, ان کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو ابھی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایگزسٹنگ پلیئر کے درمیان جو کمپٹیشن ہے وہ کس طریقے سے افیکٹ کرتا ہے, آپ اس کو کیسے افیکٹ ہوتا ہے, آپ افیکٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر دیکھیں, competition among business is to get more buyers and trade at a price that produces an acceptable profit. مطلب آپ جتنے بھی پلیئرس کسی بھی بزنس کے اندر, ٹریڈ سیکٹر کے اندر, مارکیٹ کے اندر ہوتے ہیں, وہ ان کے درمیان جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایکسیپٹیبل پروفٹ کس طریقے سے جنریٹ کیا جائے, ایسے بزنس کو کمپیٹ کر کے ایکسیپٹیبل پروفٹ کی طرف لے کے جائے. If there are many players of the same size, capacity and strategy having little difference between their product services, then there is a fierce angry competition among them as regards the price of the product services. یعنی کہ پھر بڑا نا اینگری قسم کا کمپٹیشن ہوتا ہے. اب تھوڑے تھوڑے ڈفرینس کے ساتھ بہت سارے پلیئرز اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر, تو سخت ٹف کمپٹیشن ان کی ہوتا ہے پھر اس صورت میں.
Even a small change in the price of the product service can be crucial for the business. یعنی کہ ایون کہ تھوڑی سی جو ہے نا چینج فلکچویشن پرائس کے اندر اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے بزنس کے لیے یہ بہت ایک کروشل جو ہے نا ہو سکتا ہے. آپ اپنے بزنس کو لاس کر سکتے ہیں. اس کی ایک اگزامپل جو ہے وہ میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے. تو ایک دفعہ مجھے مطلب اتفاق ہوا اس طرح کی چیز کو انالائز کرنے کا کہ کوئی اسٹور ہے, وہ اسٹور جو ہے وہ کوئی 80,000 لیٹر جو ہے نا وہ, یا اس سے بھی زیادہ 1,00,000 لیٹر سے زیادہ جو ہے نا وہ ایک جو اسٹور ہے, چین آف اسٹورز تھی وہ, تو ایک لوکیشن پہ وہ 80,000 لیٹر کے قریب جو ہے نا وہ کوئی دودھ جو ہے نا وہ خریدتا ہے کسی کمپنی سے, یا 80,000 سے بھی زیادہ لیٹر دودھ ایک کمپنی سے خرید رہا ہے. تو اب اگر اس کمپنی سے وہ دودھ خرید رہا ہے تو اس کا 80,000 یا 1,00,000 لیٹر دودھ ہے, اس کی سیل ہے ایک اسٹور کی ایک لوکیشن پہ اور ملٹیپل چین ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا, اگر وہ اس کو جو پرائس دینے والا ہے, وہ دودھ جو دینے والے جو کمپٹیٹرز ہیں وہ جو اپنی پرائس دے رہے ہیں, وہ اسٹور فار ایگزامپل اس سے خرید رہا ہے, تو وہ پیسوں میں بھی اگر فلکچویشن آئے گی. اب یہ سوچیں نا 50 پیسے بھی اس کو اگر کوئی کمپنی سیم جو ملک ہے وہ سیم پروڈکٹ جو سروس ہے وہ 50 پیسے اگر سستی دے گی تو 1,00,000 ایک لوکیشن پہ, اس کا 40-50 ہزار کا فرق پڑے گا ایک ماہ کا ایک جگہوں پہ. اگر اسی 6-7-8 چینز ہیں تو آپ سوچیں ذرا کہ لاکھوں میں فرق پڑ رہا ہے, ادھر پیسوں میں فرق پڑا ہے, ادھر لاکھوں میں اس کے پروفٹ پہ فرق پڑا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اگر اس کو کوئی پیسوں میں کم پیسوں میں 50 پیسے 70 پیسے 60 پیسے پر لیٹر کم اس کو دیتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہیں سے بزنس لے گا. ٹھیک ہے نا, تو یہ یعنی کہ مطلب جب اس طرح کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں نا مارکیٹ کے اندر, جس کے اندر سیم جو کمپٹیٹرز ہیں آلموسٹ سیم پروڈکٹ یا سروسز دے رہے ہیں لٹل ڈفرنس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, تو دین جو ہے وہ کروشل پرابلم ہوتا ہے, کروشل ہوتا ہے ایک چیز, ایک مطلب سیم کوالٹی بھی اس طرح کی ہے اور سارا کچھ سیم ہے اور پرائس میں جو ہے وہ ڈفرنس ہے, تو ظاہر لوگ پھر اس کی طرف جائیں گے اور اسی طریقے سے بزنس جو ہے پھر ان لوگوں کو فلرش کرتے ہیں. Even a small change in the price of the product or service can be a crucial for the business. یہ میں ڈسکس کر چکا ہوں اور اس کو ایگزامپل بھی میں نے آپ کو دی ہے. Again, the use of e-commerce can cause a significant difference by reducing administration transaction cost, increasing efficiency of supply chain, improving product quality and customer service. The 5 forces analysis determine attractiveness of the industry, whether to enter that industry or business or not. اور پھر اینڈ پہ جو میں نے یہ ڈسکس ہو رہا ہے اس کے اندر یعنی کہ اگر آپ کا جو بزنس ہے وہ آپ اس کے اندر آئی ٹی کے ای کامرس کے انفراسٹرکچر کو لے کے ایڈمنسٹریشن بہتر کریں, اپنے سروسز بہتر دیں, تو یہ ایک بڑا پازیٹیو چیز ہوتی ہے کہ سیم پرائس پہ اگر چیز مل رہی ہے, کہیں سے سروسز اچھی مل رہی ہیں تو دین لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں, اپنی سپلائی چین امپروو کر سکتے ہیں یہ انفراسٹرکچر وغیرہ جو ای کامرس کا سیٹ اپ یوز کرتے ہوئے. تو اس طریقے سے آپ اپنے بزنس کو کے اندر ان رہ سکتے ہیں یا بزنس کے اندر ان ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ فورسز ہیں جن کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی انڈسٹری کے اندر انالیسس کرنے کے بعد کہ اس کے اندر آپ ان ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے تو یو کین ان دیٹ انڈسٹری. اگر پوٹینشیل نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو اس بزنس کے اندر انٹر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تھا آپ کا ہمارا آج کا ٹاپک. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. انٹل دین تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ ویلکم. ہمارا آج کا جو نیکسٹ سیشن ہے ہم ڈسکس کریں ویک 14 کو, اور وہ ہے اسٹریٹجک پلاننگ سائیکل. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائیکل کیا ہے. جب بھی آپ ای کامرس کا کوئی بزنس رن کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے جو اسٹریٹجی پلان ڈیوائز کرتے ہیں وہ کس کس اسٹیج سے گزرتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے انڈسٹری اینڈ کمپٹیٹیو انالیسس, دوسرا اسٹریٹجی فارمولیشن, پھر امپلیمنٹیشن ہے,
پھر پرفارمنس اسیسمنٹ اور اسٹریٹجی ری اسیسمنٹ ہے. اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون. سب سے پہلے ہے انڈسٹری اینڈ کمپٹیٹیو انالیسس. It aims at identifying those factors on which the success of an e-commerce project or business would depend. یعنی کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں ان فیکٹرز کو جس کے اوپر آپ کا ای کامرس کا پروجیکٹ یا بزنس ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. On way of doing that is to study your business as well as the business of your competitors. تو سب سے اچھی بات یہ ہے آپ جب بھی اس طرح کا کوئی بزنس لانچ کریں آپ اسٹڈی کریں بزنس کو, اپنے بزنس کو اسٹڈی کریں اور آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے بزنس کو اسٹڈی کریں, اینالائز کریں. تو ان کو جب آپ اینالائز کرتے ہیں اپنے کمپیٹیٹرز کو, وہ آج کل کے دور میں بڑا ایزی ہے. کیوں؟ جسٹ ویب کے اوپر آپ کو بزنس کی پلنٹی آف انفارمیشن جو اویلیبل ہوتی ہے, بہت ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ اویلیبل ہوتی ہے. آپ جب بھی کوئی بزنس جو ہے وہ لانچ کر رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی بزنس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو بزنس جو چل رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر اس کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ جسٹ اے فیو کلک اوے ہے. یعنی کہ ویب کے اوپر آپ کلک کریں, سرچ کریں, آپ کو بہت ساری کمپنیز کی رپورٹس وغیرہ ملیں گی, اس کے بزنس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ آرٹیکلس وغیرہ ملیں گے, ان کے اپنی جو ہے رپورٹس وغیرہ پبلش ہوئی ہوتی ہیں تو وہ پبلک بھی وہ کرتے ہیں تو وہ ملیں گی. تو اس طریقے سے بزنس کو جب آپ کسی بزنس کو ای کامرس کے بزنس کو چلانا چاہتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے سکسیسفلی رن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے جو دوسرے بزنس مارکیٹ کے اندر ہیں اس کو انالائز کریں. انالائز کرنے کے لیے آج کل بڑا ایزی ہے کہ آپ ویب کے اوپر جا کے سرچ کریں اور آپ کو اس بزنس کے بارے میں پلنٹی آف انفارمیشن ملے گی جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اچھا, دوسرا ہے اسٹریٹجی فارمولیشن. جب آپ نے یعنی کہ بزنس کو مارکیٹ میں جو بزنس ہیں وہ آپ نے ویب کے اوپر سرچ کیا, اس کو انالائز کیا, اس کے اندر بہت ساری چیزیں وہ دیکھیں ایسی, تو جب دیکھنے کے بعد آپ ایک اچھا جو اسٹریٹجی ہے اس کو فارمولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر کیا نیگیٹو موجود ہیں, کیا پوٹینشیل موجود ہے, کیا پازیٹیو اسپیکٹ ہیں, کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بہتر امپروو کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ کا بزنس جو ہے وہ دوسروں سے بہتر جو ہے وہ ہونا چاہیے, اس کے لیے کس طرح کی اسٹریٹجی آپ کو فارمولیٹ کرنی چاہیے. ساری چیزیں جو ہیں آپ انالیسس کے بعد یہ پوائنٹس ہیں جو وہ ڈیوائز کر سکتے ہیں. Based upon the study of internal and external business environment and in light of company's strengths and weaknesses, a competitive business strategy is formed. یعنی کہ آپ انٹرنلی جو آپ کو سیس کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, یا آپ کے دوسروں کے جو بزنس کو سیس کیا ہے اس کو انالائز کیا, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بزنس اسٹریٹجی ہے وہ کمپٹیٹیو بزنس اسٹریٹجی جو دوسروں کو کمپیٹ کرنے والی بزنس اسٹریٹجی وہ ڈیوائز کر سکتے ہیں. یعنی کہ دوسروں کے جب لوپ ہولز آپ کو نظر آئیں گے, آپ دیکھیں کہ فلاں جگہ ویکنس ہے, ان بزنس کے اندر جو سروسز ہیں ان کے اندر لوپ ہولز ہیں, سروسز اچھی بہتر نہیں ہیں, تو وہ ہم اس ایریے میں اچھے طریقے سے کام کریں. فری شپنگ یا ڈیلیوری کی آپشنز نہیں ہیں, اس ایریاز کے اندر ہم اپنے کو لے کے آئیں فار ایگزامپل. تو وہ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہوئے دوسروں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنی اسٹریٹجی کے اندر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. It may be a strategy of cost leadership, product differentiation of or focus. یعنی کہ آپ لیڈرشپ, کاسٹ یا پروڈکٹ ڈفرینسیشن, تھوڑی سی پروڈکٹ کے اندر ڈفرینشیٹ لے کے آئیں یا فوکس کسی خاص چیز پہ کریں جو پہلے نہیں ہو رہا. اس طریقے سے آپ اپنی اسٹریٹجی کو ڈیوائز کر سکتے ہیں. One can also identify ways how information technology can be used to implement enforce such strategy. یعنی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو, آئی ٹی کو, انفراسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے آپ نے جو اس طریقے کی اسٹریٹجی ہے اس کو کیسے انفورس کرنا ہے.
تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا جو لائف سائیکل ہے بزنس کا، جو اسٹریٹجی پلاننگ سائیکل ہے، اس کے اندر جو اسٹریٹجی فارمولیشن ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے فارمولیٹ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس. پھر ہم اگلے سیشن میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. انٹل دین تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اسٹوڈنٹس، آپ کو نئے سیشن میں ویلکم. ویک 14 کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اسٹریٹجی ہم ڈسکس کر رہے تھے فارمولیشن اور اسٹریٹجک پلاننگ لائف سائیکل جو ہے ای کامرس بزنس کا، اس کے اندر اسٹریٹجی فارمولیشن کیسے کرنی ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. دوسرے لوگوں کے بزنس کو اسٹڈی کرتے ہوئے، ان کو انالائز کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ امپروو کر سکتے ہیں اور کسی چیز پہ فوکس کر سکتے ہیں، کوئی پروڈکٹ کے اندر ڈفرینسیشن کیسے لا سکتے ہیں، وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو ابھی ہم اس سیشن میں ڈسکس کریں گے امپلیمنٹیشن. جب اسٹریٹجی ڈیوائز ہو چکی ہے، فارمولیٹ ہو چکی ہے، تو امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے. ان دی امپلیمنٹیشن اسٹیج you build a plan to identify steps needed to put the strategy into action and practically take those steps. یعنی کہ اب آپ نے اسٹریٹجی ڈیوائز کر لی ہے، اب آپ نے اپنا جو پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو آپ ایک پلان بناتے ہیں، کچھ اسٹیپس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے پریکٹیکلی ان اسٹیپس کو آپ لیں گے اور آپ اپنے بزنس کو لے کے چلیں گے. فار ایگزامپل، ویئر یور اسٹریٹجی از ٹو pursue differentiation terms of quality of service by arranging a web-based call center through which the customer can immediately register their complaints. مطلب فار ایگزامپل آپ نے اسٹریٹجی کی، بزنس کو انالائز کیا، تو بزنس کو انالائز کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ کو کہ جس ایریا کے اندر آپ کا بزنس ہے اس کے اندر اگر آپ ویب بیسڈ کال سینٹرز کو انٹروڈیوس کروائیں اور یوزرز کی جو کمپلینٹس وغیرہ ہیں وہ کوئکلی وہ رجسٹر کرے اور اس کو ہم کمپلینٹ کو جو سالو کریں اس طریقے سے، تو یہ ایک بینیفیشل ہو سکتا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کی اسٹریٹجی کا یہ ہے کام، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دین یو ول ہیو ٹو سلیکٹ اپروپریٹ انڈیویجولس. اگر آپ کی اسٹریٹجی کا یہ پارٹ ہے، آپ نے انالیسس کیا تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ کے کال سینٹر کی ضرورت ہے. دین آپ نے اپروپریٹ جو انڈیویجولس ہیں جو سوٹیبل ہیں اس جاب کے لیے، امپلیمنٹیشن سٹیج کے اندر جو اس جاب کے لیے سوٹیبل ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو پراپر طریقے سے ان یوزرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے، ان پرسنز کو آئیڈینٹیفائی کر کے جن کے اندر ایبلٹی ہے، آپ اپنے اسٹریٹجی کو لے کے چلیں گے. کریٹنگ اے ویب ٹیم اینڈ ڈیفائننگ دی رول responsibility of each member of the team is a critical. اگر آپ ویب ٹیم آپ نے بنانی ہے تو ظاہر ہے اب آپ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، اسٹریٹجی آپ نے ڈیوائز کر لی کہ ویب ٹیم بھی آپ کو چاہیے، یہ بھی اسٹریٹجی کا پارٹ ہے. تو اب دیکھیں ویب ٹیم بنانی ہے تو ویب ٹیم بناتے وقت آپ ہر ایک رول اور رسپانسبلٹی دیں گے ہر ایک ممبر کو، تو یہ بڑا کریٹیکل کمپوننٹ ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کا. فار ایگزامپل یو ڈیفائن دیٹ دس پرسن وڈ بی دی ٹیم لیڈر. کون سا بندہ ٹیم لیڈر ہوگا، یہ بڑا کروشل ہے. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی. اگر آپ نے غلط بندے کو ٹیم لیڈر بنا دیا تو آپ کو پتہ ہے ویب سائٹ کے اوپر بزنس جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے بزنس کے اوپر بہت ہی نیگیٹو افیکٹ ہوں گے. دی ٹیم لیڈر دس وڈ بی ان دی ٹیکنیکل اسٹاف، ویب ماسٹر ETC، یہ کوئی ٹیکنیکل اسٹاف کا ممبر ہونا چاہیے. آدھی مینجمنٹ اسٹاف یا مینجمنٹ اسٹاف کا ممبر ہو. نوٹ دی انوائرمنٹ آف کی پرسن فرام مارکیٹنگ، اکاؤنٹنگ، فائنانس، ہیومن ریسورس، IT, customer relations, etc. will be important in decision making as to how a particular implementation plan can be executed. یعنی کہ اس اسٹریٹجی کو ڈیوائز کرنے کے لیے جتنی بھی اسٹریٹجی آپ نے بنائی ہے اس کے اندر مارکیٹنگ کا ایک امپورٹنٹ رول ہے، فائنانس کا رول ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ والے کا HR کا رول ہے، IT، کسٹمر ریلیشن شپ. یعنی کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا بیسک اور امپورٹنٹ رول ہے. یو ہیو ٹو کیپ اٹ ان یور مائنڈ. اور اس رول کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو سوٹیبل جو انڈیویجول ہے اس کو سلیکٹ کر کے اس کو
رسپانسبل بنانا ہوگا اس کی ڈیوٹیز کا. will be important in decision making as how to particular implementation plan can be executed. A strategic plan can be at time initially implementing in terms of pilot project before launching it to a full scale. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسٹریٹجی بنائی تو اسٹریٹجی بنانے کے بعد آپ اس کو ایز اے پائلٹ پروجیکٹ لے کے چلیں, ایز اے سیمپل پروجیکٹ لے کے چلیں, فل اسکیل پلان نہ کرے, تھوڑے اسکیل پلان کر کے ایک ماڈل کے طور پہ ریپرزینٹ کریں. جب آپ کا وہ ماڈل سکسیسفل ہو جائے پھر اس کے اوپر پوری فورس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر کے آپ اس کو فل اسکیل پہ لانچ کر سکتی ہیں. یہ چیز بھی آپ کی اسٹریٹجی کا پارٹ ہو سکتی ہے. جب اسٹریٹجی آپ ڈیوائز کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی اسٹریٹجی کا پارٹ ہے کہ آپ فل اسکیل پہ لے کے نہ چلیں بزنس کو, بلکہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ ایک ماڈل کے طور پہ لے کے چلیں, اور جب آپ کا بزنس سکسیسفل ہو جائے دین آپ اس کو فل اسکیل پہ لے کے چلیں. For example, an automobile manufacturer in America had implemented a plan scheme which allowed the potential customer to have scheduled test drives before buying a particular car. تو اب امریکہ کی ایگزامپل لے رہا ہے کہ وہاں پہ ایک آٹو موبائل کمپنی تھی, انہوں نے پلان ڈیوائز کیا کہ کار کی جو ہے نا وہ ہم نے ٹیسٹ ڈرائیو دینی ہے کسٹمرز کو, اور وہ لینے سے پہلے اس کو ٹیسٹ ڈرائیو کر سکتے ہیں. یہ جب انہوں نے اسٹریٹجی ڈیوائز کی تو انیشلی دس اسکیم واز انٹروڈیوسڈ ٹو 4 امریکن اسٹیٹس. تو انہوں نے 4 جو اسٹیٹ تھی نا امریکہ کی اس کے اندر اس کو لانچ کیا کہ 4 اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا وہ ہم اس چیز کو لانچ کریں گے انیشلی, اور اس کے بعد پھر فل اسکیل پہ اپنی اسٹریٹجی کو جو ہے نا وہ لے کے چلیں گے. تو وہ کیسے انہوں نے کیا؟ The scheme was introduced in 4 states, but later it was implemented all over the country. Another point, یعنی کہ انہوں نے انیشلی 4 اسٹیٹس کے اندر امپلیمنٹ کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ سکسیسفل ہو گیا ہے اس کو اور اچھے طریقے سے پھر انہوں نے پوری کنٹری کے اندر اس کو امپلیمنٹ کیا, اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیا. Another point is to consider whether your business build your own infrastructure for execution or outsource the task of execution of a strategic plan. تو ایک اور بھی بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہے اس اسٹریٹجی بنانے کے اندر جو آپ نے انفراسٹرکچر بنانا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی کو, کیا وہ آپ نے اپنا انفراسٹرکچر بنانا ہے یا اس کے لیے جو ٹاسک پرفارم کرنا ہے اپنی اس اسٹریٹجک پلان کے اندر اس کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اپنا انفراسٹرکچر بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے یا آؤٹ سورس بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جب آپ نے اسٹریٹجی ڈیوائز کی تو اس اسٹریٹجی کے اندر کچھ ایسے ماڈیولس ہیں جو آپ خود سے اگر اس کے اگینسٹ انفراسٹرکچر بنائیں گے تو آپ کو کاسٹلی پے کرنا پڑے گا ایٹ اسٹارٹ. تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں آپ اس کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. تو وہ آؤٹ سورس کر کے آپ انیشلی اپنے پلان کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل جی, where a strategic plan requires a particular web design, you can either manage your own team of web designers or outsource this task to an outside firm having expertise in this area. یعنی کہ اگر آپ کو ویب ڈیزائننگ کی ضرورت ہے, ویب ڈیزائن آپ نے کروانا ہے, تو کیا انیشلی آپ کو 2-4-5 لوگ رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ رکھیں, اپنی ٹیم بلڈ کریں, پھر ان کو اچھا ہیویلی پے کریں, تو پھر آپ کو وہ ٹاسک پرفارم کر کے دیں. تو انسٹیڈ آف دس انیشلی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسی فرم کو انیشلی وہ آؤٹ سورس کر دیں اپنا ویب ڈیزائن والا ٹاسک, جو فرم جو ہے جس کی ایکسپرٹیز اس کے اندر ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لو کاسٹ انیشلی پے کر کے آپ اپنا جو ہے نا اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. اٹ از آلسو پاسبل کہ اس طرح کی چیزیں جو آپ دیکھیں جو انیشلی آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں جو اب آپ کو بینیفیشل ہیں, تو آپ ان کو آؤٹ سورس کر کے اپنا اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, امپلیمنٹیشن فیز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ اگلے فیز میں آپ کو نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا اس کے لیے آپ ویلکم کہوں گا. انٹل دین تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویک 14 کے اگلے ٹاپک کے ساتھ آئی ویلکم یو.
ہم اسٹڈی کر رہے تھے اسٹریٹجک پلان سائیکل، اور اس کے اندر ہم نے جو پچھلا ڈسکس کیا تھا امپلیمنٹیشن فیز ڈسکس کی تھی. ابھی جو ہم ڈسکس کریں گے اسٹریٹجی اسیسمنٹ. جب آپ نے اسٹارٹ میں انالیسس کیا، پھر اسٹریٹجی ڈیوائز کی، اس کے بعد اس کو امپلیمنٹیشن فیز میں لے کے آئے، اور ہم وہ ڈسکس پچھلے لیکچر میں کیا تھا کہ کیسے ہم امپلیمنٹیشن کے اندر بھی بہت ساری چیز فیکٹرز ہیں جن کو دیکھ سکتے ہیں. اینڈ پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کچھ چیزیں آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں اگر پاسبل ہو، بجائے اس کے کہ اپنی ٹیم بلڈ کی جائے، اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کیا جائے. تو ابھی ہم جو اگلا اس سائیکل کا جو فیز ہے دیٹ از اے اسٹریٹجی اسیسمنٹ. جب آپ نے امپلیمنٹیشن کر لی، انالیسس کر لیا، اسٹریٹجی ڈیوائز کر لی، اس کو امپلیمنٹ کر دیا. اب آپ نے جب امپلیمنٹ کر دیا ہے اس اسٹریٹجی کو، تو دین ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از اسٹریٹجی اسیسمنٹ. اسٹریٹجی اسیسمنٹ کہ جو آپ نے اسٹریٹجی جو ہے وہ امپلیمنٹ کی ہے اس کو اسیس کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر کہاں پہ ڈیفیشنسیز ہیں، لوپ ہولز ہیں، امپروومنٹس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے نا، روم فار امپروومنٹس ہے، کہاں پہ ہے، تو ہم کس طریقے سے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہم اپنے بزنس کو ایکٹیولی آگے لے کے چلیں گے، امپروو کریں گے. ادروائز بزنس جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے ایک دفعہ امپلیمنٹیشن کر کے اس کو چھوڑ دیا تو اٹ مینس دیٹ بزنس وڈ بی اے ڈیڈ. تو بزنس کو چلانے کے لیے ہمیشہ آپ اپنے بزنس کو اگین انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، اگین دوبارہ نئے سرے سے اسٹریٹجی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دوبارہ آپ کو اگر اس کے اندر لوپ ہولز آتی ہیں، کوئی ڈیفیشنسیز ہیں، اس کو اوور کم کرنے کے لیے دوبارہ نئے سرے سے آپ کو پھر اسٹریٹجی اسیسمنٹ کرنا پڑتی ہے. پھر اس کا نیا ڈیزائن ہوتا ہے، اس کی یعنی امپلیمنٹیشن فیز ہوتا ہے، پھر دوبارہ نئے سرے سے، یعنی ایک پورا سائیکل ہے جو ریپیٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ نے امپلیمنٹیشن کر لیا ہے تو اسٹریٹجی اسیسمنٹ ویری امپورٹنٹ. Results of implementation plan are monitored and assessed so that any corrective measures expansion growth plan can be take place. یعنی کہ یہ جو اسیسمنٹ ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی کے اندر پرابلم تھے، اس امپلیمنٹیشن کے اندر پرابلم ہے یا اس کے اندر ڈیفیشنسیز ہیں تو ان ڈیفیشنسیز کو اوور کم کرنا ہے. صرف ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے اپنے بزنس کو گرو بھی کرنا ہے نا، ایکسپینڈ کرنا ہے. تو ایکسپینشن کے لیے کس طرح کے کریکٹر میجرز لیے جائیں آپ کا بزنس کو گرو کرنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، اسٹریٹجی اسیسمنٹ. بیسیکلی یو وانٹ ٹو اسیس ویدر یور اسٹریٹجی ہیز ڈیلیورڈ واٹ اٹ واز سپوز ٹو ڈیلیور. تو آپ یہ دیکھیں گے اسٹریٹجی اسیسمنٹ کے اندر کہ جو آپ نے اسٹریٹجی ڈیوائز کی اور اس کا جو پرپز، جو مقصد تھا وہ واقعی وہ پورا ہو رہا ہے. whether your strategy is still viable, workable in the ever changing environment. جو ایور چینجنگ انوائرمنٹ ہے مارکیٹ کا، کیا آپ کی اسٹریٹجی اس کے اندر وائبل ہے. ان اسٹریٹجی اسیسمنٹ فیز یو کین لرن فرام یور مسٹیکس اینڈ ڈو یور فیوچر پلاننگ. یعنی اسیسمنٹ کے اندر ہمیشہ آپ کریٹیکلی اپنے جو ہے نا بزنس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کریٹیکلی اس کی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یو آر لوکنگ آن دی ڈیفیشنسیز آف یور بزنس، کہاں پہ لوپ ہولز ہیں اس نظر سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ اس کو امپروو کر سکتے. ان کیس یور ای کامرس پروڈکٹ ہیز بین فیلور، اگر آپ فرض کریں کہ آپ کا یہ بزنس فیلور ہے، یو کین آئیڈینٹیفائی دی پرابلم اینڈ ٹرائی ٹو ریموو دم. دین یو ہیو ٹو کریٹیکلی فائنڈ آؤٹ دی پرابلمس کہ کہاں پہ پرابلم آیا ہے، ہمارا بزنس کیوں فیل ہوا ہے، تو آپ اس کو پھر ریموو کرنے کی کوشش کریں گے. سم آف دی کریکٹر میجرز کین بی پراپرلی ٹرین یور ویب ٹیم. کچھ مطلب ای کامرس کے سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، فار ایگزامپل کچھ کریکٹر میجرز یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کی ٹیم پراپرلی، ویب ٹیم جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے ٹرین نہیں ہے، اس کے اندر پرابلم ہے، آپ اس کو ٹرین کریں. اسٹیبلش اور ریویو یور سیکورٹی یا پرائیویسی پالیسی. آپ اپنی سیکورٹی اور پرائیویسی پالیسی جو ہے نا اس کو ریویو کریں، اس میں پرابلم ہے. آر ری اسیس یور ویب ڈیزائن.
مطلب کبھی کبھی یہ بڑا کریٹیکل ہوتا ہے، آپ کا ویب ڈیزائن جو ہے سمپلی اس کو تھوڑا سا چینج کرنے سے، اس کے کنٹینٹ جو ہے اس کو امپروو کرنے سے آپ کی ای کامرس کا بزنس اس کے اوپر ڈرامیٹیکلی امپروومنٹس آتی ہیں. مطلب سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے. تو کیا ایسا ہے آپ کو اپنی ویب کی انٹرفیس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ویب کے اندر فلو کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ای کامرس کے خاص طور پہ جو بزنس ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پہ بڑے ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا کسٹمر کی انگیجمنٹ کا جو آپ کا ایک میتھڈ ہے اس کے اندر تو پرابلم نہیں ہے. کیا کسٹمر کو بہت لمبے چوڑے فارم تو نہیں فل کرنا پڑ رہا ہے آپ کی ویب سائٹ کو یوز کرنے کے لیے، کوئی بہت لمبی چوڑی اتھینٹیکیشن تو نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں، پروفائل مینجمنٹ کی تو لمبی چوڑی ہیں. تو اس طریقے سے آپ اس کو اسیس کر کے نا بہتر کر سکتے ہیں. تو مطلب ڈیزائن بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اگر ڈیزائن کی امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو کریٹیکلی اس کو دیکھیں. جب آپ ای کامرس کی بات کرتے ہیں ڈیزائن از ویری امپورٹنٹ. ریکنسیڈر یور مسٹیک مارکیٹنگ پلان. اگر آپ کے مارکیٹنگ پلان کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کریٹیکلی اس کو دیکھیں اور اس کو امپروو کریں. فار اسٹریٹجی اسیسمنٹ یو کین کنڈکٹ سرویز. تو اس کے لیے ایک بڑا اہم اور امپورٹنٹ جو ہوتا ہے کہ آپ سرویز کنڈکٹ کریں. مارکیٹ میں جا کے آپ لوگوں سے ان کی رائے لیں، اپنی پروڈکٹ کے بارے میں رائے لیں اور پھر رائے لیں. فارم فل کروائیں جس طریقے سے ٹریڈیشنل سروس ہے کہ آن لائن سروس کریں، جو بھی آپ جس طریقے سے بھی ہو. collect information and receive feedback from different groups of people so that you have solid input from people coming from a variety of backgrounds. تو آپ یعنی کہ گروپنگ کر لیں 10 15 20 جتنے بھی گروپس ہیں، گروپ آف پیپلس کے اندر آپ ڈفرنٹ قسم کے گروپ آف پیپلس کے اندر سے فیڈ بیک لیں اور اپنی انفارمیشن کلیکٹ کریں پروڈکٹ کے بارے میں اور سالڈ انپٹ لیں ان لوگوں سے. ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں ان سے سالڈ انپٹ لیں. تو سم ٹائمز یو ہیو ٹو entirely give up a particular strategy you followed and formulate a new strategy or set of strategies in light of the company's main objective or its mission. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اس طرح کی چیزیں جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی کبھی اپنی پوری اسٹریٹجی جو ہے نا وہ نئے سرے سے اسیس کر کے آپ کو اسٹریٹجی نئے سرے سے فارمولیٹ کرنا پڑتی ہے اور دوبارہ آپ پلان نئے سرے سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ٹو میٹ دی آبجیکٹیوز اور مشنز آف یور پروجیکٹ. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے. تو مطلب مقصد یہ ہے کہ جو اسیسمنٹ ہے دس از ویری امپورٹنٹ. آپ اپنی اسیسمنٹ کے ذریعے ہی اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں، فلرش کر سکتے ہیں اور ٹائملی اگر کوئی ڈیفیشنسیز ہیں تو اس کو امپروو کر کے ٹائملی اپنی اسٹریٹجی کو ریوائز کر کے آپ اپنے بزنس کو امپروو کر سکتے ہیں. ادروائز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیلور کی طرف بزنس جاتے ہیں اور دوبارہ ریوائول کے چانس کم ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہی آپ اپنی اسٹریٹجی امپلیمنٹ کریں ساتھ ہی آپ کا امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہی آپ کا اسیسمنٹ سائیکل سٹارٹ ہو جانا چاہیے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ دوبارہ نئے سرے سے اپنی بزنس کے اندر ڈیفیشنسیز جو ہیں جو آپ نے جتنی بھی ڈسکس کی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے بزنس کو امپروو کر سکتے ہیں. اور اب اگر آپ دیکھیں اس فگر کو تو یہ ایک یعنی کہ سائیکل ہے کہ انڈسٹری کمپٹیٹیو انالیسس میں نے پہلے ڈسکس کیا، پھر اسٹریٹجی فارمولیشن ڈسکس کی، پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہوئی، پھر پرفارمنس اسسمنٹ. اگر آپ دیکھیں تو دوبارہ نئے سرے سے آپ اپنی چیزوں کو لے کے آئیں گے اور پھر اس طریقے سے یہ سائیکل جو ہے اسٹریٹجک پلاننگ سائیکل جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور اگر آپ نے اس لوپ کو فریز کر دیا، لوپ کو یعنی کہ سمجھ لیں کہ آپ کا بزنس ڈیڈ ہو گیا، تو یہ لوپ جو ہے نا وہ کنٹینیو رہنی چاہیے. یہ وہ سائیکل ہے، یہ اس کو پلاننگ سائیکل اس لیے یہ سائیکل ہے کہ کنٹینیوسلی آپ فیزز کے اندر اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹریٹجی فارمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوبارہ امپلیمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، دوبارہ اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ سو آن. ایسے کر کے یہ سائیکل آپ کا گھومتا ہے اور آپ کا جو بزنس ہے وہ اس کے لیے یہ سائیکل جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کا بزنس فلرش بھی کرے گا، انہینسمنٹ بھی ہوگی اور جہاں امپروومنٹ کی گنجائش ہے وہ آپ کا بزنس وہاں پہ امپروو بھی ہوگا. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جو ہم نے ڈسکس کیا. تو انٹل دین تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.